برائے مہربانی شور نہ کرے جلال شاہ بسم اللہ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ لوگ سامنے بیٹھو. سندھ بچاؤ کمیٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کا جی تو آج سندھ بچاؤ کمیٹی اور دیگر سیاسی جماعت جو بھی سندھ میں سیاست کرتے ہیں ان کا ایک مشترکہ آج اجلاس ہوا ہے. یاد رہے کہ رات کو 4 بجے سندھ حکومت نے 4 بجے ایک آرڈیننس نکالا ہے. اجلاس میں لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے حوالے سے موجودہ صورتحال پر غور وچار کرتے ہوئے اس جاری کیے ہوئے آرڈیننس کو سندھ کی یکجہتی اور اتحاد کے خلاف قرار دیا گیا ہے. اجلاس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پی پی حکومت نے دوسری دفعہ لوکل گورنمنٹ کا نیا نظام لا کر سندھ کے اتحاد اور سلامتی کو نقصان پہنچانے کا مظاہرہ کیا ہے. سندھ کو عملی طور پر پوسٹ آفس بنا دیا گیا ہے. گزشتہ برس 5 اگست کو گورنر کے آرڈیننس کے تحت سندھ کو 2 نظاموں کے تحت تقسیم کیا گیا جس پر سندھ میں سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے سندھ بچاؤ کمیٹی نے 13 اگست 2011 کو پورے سندھ بھر میں تاریخی ہڑتال کی اپیل کی جس پر سندھ کے عوام نے بھرپور ساتھ دیا اور حکومت کے فیصلے کے خلاف اپنے رد عمل کا اظہار کیا. اس اجلاس میں یہ محسوس کیا گیا کہ پی پی کی حکومت نے ایک دفعہ پھر رات کی تاریکی میں ماروائے آئین اور غیر قانونی آرڈیننس جاری کرتے ہوئے سندھ کی یکجہتی اور سلامتی کے اوپر حملہ کیا ہے. حکومت کے اسی قدم نے مارشل لا کی یاد تازہ کر دی ہے کیونکہ مارشل لا کا نفاذ ہمیشہ رات کی تاریکی میں ہوتا ہے. 1947 سے لے کر اب تک سندھ اسمبلی کو یہ اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کے قانون کو پاس کر سکے. یہ سب آرڈیننس کے ذریعے لایا گیا جاتا رہا ہے جنہیں صدر اور گورنروں نے سر انجام دیا ہے. سابقہ تاریخ کو دہراتے ہوئے آج پھر غیر آئینی طور پر مقرر کیے ہوئے گورنر نے سندھ کی تقسیم کا آرڈیننس جاری کیا ہے. سندھ بچاؤ کمیٹی نے اس عمل کو سندھ بچاؤ کمیٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں نے اس عمل کو آئین کے ساتھ غداری سمجھتا ہے اور جس کو نہ صرف فقط گورنر نے سر انجام دیا ہے پر اس میں سندھ کے وزیر اعلیٰ لوکل گورنمنٹ کے وزیر بھی شامل ہیں جن کو آئین کے مطابق سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. اور یاد رہے کہ اس سازش کے پیچھے صدر آصف علی زرداری کا پورا ہاتھ ہے. آئین کے تحت تعلیم سوشل ویلفیئر کے اداروں کو صحت تعلیم اور سوشل ویلفیئر کے اداروں کو میونسپل انتظامیہ کے ماتحت نہیں دیا جا سکتا. یہ عمل آئین توڑنے کے مترادف ہے جس کی سزا آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت ملنی چاہیے. لوکل گورنمنٹ کے کام میونسپل کے انتظامات ہیں. دیگر امور میونسپل کے اختیاروں کو سونپنا نہ صرف آئین کی خلاف ورزی ہے بلکہ عوام کے دیے گئے ہوئے مینڈیٹ کی بھی خلاف ورزی ہے.
سندھ اسمبلی کو گونگا اور بہرا ادارہ بنا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے سندھ کو آرڈیننس کی بنیاد پر چلایا جا رہا ہے۔ کچھ عرصہ قبل سول سرونٹ ایکٹ 1974 میں رد و بدل کر کے لیے آرڈیننس لایا گیا، جس کا مقصد غیر قانونی طور پر مقرر کیے افسروں کو تحفظ فراہم کرنا تھا۔ سندھ بچاؤ کمیٹی کے اجلاس نے یہ محسوس کیا ہے کہ کراچی کے اندر میونسپل نظام کے لیے اضلاع کا خاتمہ کر کے 1 یونٹ والا نظام رائج کیا گیا ہے۔ یہ وحشیانہ قانون کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا اور پھر قوت کے ساتھ اس کے خلاف مزاحمت کی جائے گی۔ سندھ بچاؤ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس غیر قانونی غیر آئینی آرڈیننس کے خلاف 13 سپٹمبر کو پورے سندھ بھر میں پہیہ جام اور شٹر بند ہڑتال کی جائے گی۔ اس سلسلے میں سماج کے تمام لوگوں، تنظیموں، سیاسی جماعتوں، سماجی اداروں اور سندھ کے غیور عوام سے بھرپور اپیل کی جاتی ہے کہ وہ 13 سپٹمبر کو سندھ بچاؤ کمیٹی اور دیگر سیاسی جماعت کا ساتھ دیں تاکہ اپنی سندھ ماں کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیں۔ اجلاس میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جب تک اس کالے قانون کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا نہیں کیا جائے گا تب تک سندھ کے عوام اس قانون کے تحت اداروں کو چلنے نہیں دیں گے۔ اجلاس میں یہ بھی محسوس کیا گیا ہے کہ اس قانون کے تحت سرکار اپنے سیاسی ایڈمنسٹریٹر لوکل گورنمنٹ میں مقرر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جو جنرل الیکشن میں اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے، جو ایک منظم دھاندلی ہے جس کا الیکشن کمیشن کو فوری طور پہ نوٹس لینا چاہیے۔ اجلاس میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ سندھ کو ایسے لوکل گورنمنٹ سسٹم کی ضرورت ہے جس کی بنیاد خدمت اور سماجی ترقی پر ہو، جس کے تحت سندھ سرکار اپنا کوئی بھی اختیار وفاق یا لوکل گورنمنٹ کے پاس گروی نہ رکھ سکے۔ اس آرڈیننس کے تحت سندھ کی خود مختاری کو چیلنج کرتے ہوئے سندھ کے شہروں پر قبضے کی سازش کی گئی ہے۔ رہنماؤں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ سندھ کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور نہ کسی کو بھی ایسی سازش کرنے کی چھوٹ دی جائے گی۔ سندھ ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے، اس کے اختیار اور خود مختاری پر کوئی سودے بازی قبول نہیں کیے جائے گی۔ مہربانی، اب سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ اگر کوئی سوال ہوگا۔ ہلو بھائی اور اس کو سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیا آپ اس میں فریق بنیں گے یا آپ خود چیلنج کریں گے؟ میں پہلے تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ اس کا جواب وہ خود دیں گے۔ ہم نے یہ پہلے سیاسی عمل کے ذریعے اس چیز کو ناکام کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ضرورت پڑی تو عدالتی عملے میں جا سکتے ہیں، لیکن پہلے ہم اپنے سیاسی طور پہ راتوں رات چوری کے طریقے سے انداز سے یہ گفتگو، یہ جو حرکت کی گئی ہے، ہم اس کو مسترد کریں۔ ایک میں آپ کو تازہ خبر بہت کرنٹ ہے جو ابھی مجھے ارسال ہوئی، وہ یہ کہ آج گورنمنٹ پرنٹنگ پریس میں پبلش ہونے والے آرڈیننس جس پہ سی ایم اور گورنر کی سمری تھی، اس کو پبلک ہونے سے روک دیا گیا ہے، ابھی تازہ خبر ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ سندھ اسمبلی کے ممبر تو ربڑ اسٹیمپ ہیں، ہم ان سے منڈے کے دن پہ یہ پاس کرا لیں گے ایک دن میں۔ تو یہ ہم اس کی بھی مذمت، اسمبلی میں آنا چاہیے، ڈسکس ہونا چاہیے، سب جماعتوں کا موقف ہونا چاہیے تاکہ ایک حقیقی طور پہ ایک قانون سازی ہو سکے۔ یہ غلط طریقہ ہے، یا رات کو آرڈیننس نکالیں، جب اس کے خلاف عوام ہو جائیں تو پھر آپ یہ کریں کہ ان کو اسمبلی کو ربر اسٹیمپ بنا کے رکھیں گے، تو ہمیں یقیناً ایسی اسمبلی، کیونکہ سندھ اسمبلی نے ماضی میں بھی غلطی کی ہے، 1 یونٹ کو بھی بحال کیا تھا،
कतई सिंध असेंबली को ये इजाज़त नहीं है कि मारावाए आइन कोई कदम उठा सके। कोई भी ऑर्डिनेंस को पब्लिक किया जाए, हम डिमांड करते हैं कि ऑर्डिनेंस को पब्लिक किया जाए ताकि पता चले कि इसके क्या खदोखाल हैं और भी क्या क्या बातें हैं, ताकि इस पर डिस्कस। ये यकीनन देखें, इसमें बुनियादी तौर पे वही जो दोहरा निज़ाम है उसको कंटिन्यू रखा गया है, दूसरे नाम और दूसरी शक्ल में। कराची अमलन तो 5 अजला हैं, लेकिन कराची को म्यूनसिपल के हवाले से एक ज़िला बना दिया और ये यानी मुतवाज़ी कानून है, यानी एक तरफ एक बात करते हैं और इससे पहले भी थी मेट्रोपॉलिटन जोनल थी, उनकी नुमाइंदगी होती थी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में, लेकिन ये क्या है कि आपने उसी तरीके को जारी रखा और नहीं जी म्यूनसिपल के लिए फिर एक ज़िला, यानी मरकज़ी तौर पे आप कंट्रोल देना चाहते हैं किसी खुसूसी किसी जमात। कौन सी जमात है सर, फायदा किसको होगा? इसमें 2 बेनिफिशरीज हैं, इस सारे काले कानून के 2 बेनिफिशरीज हैं, एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, दूसरी पीपल्स पार्टी। हम असी अदम तावन कंदासूं, कंहिं क़िस्म जो टैक्स कोन ॾींदासूं ऐं इन निज़ाम खे यकजका। ॿी ॻाल्हि आहे त सिंध में जेका असीं हमने जो कॉल दी है, हम इसके लिए मुस्लिम लीग के हमारे सलीम ज़िया साहब बैठे हैं, उन्होंने अभी मुझे बताया है कि चौधरी निसार साहब ने भी वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। इस और कौमी असम्बली और सेनेट में भी आज एहतजाज हुआ है ANP तरफ से और दूसरी जमायतों की तरफ से। हम उन सब दोस्तों के मशकूर हैं कि उन्होंने सिंध की यकजहती का साथ दिया और इसको यानी हमारा साथ दिया। हमने 13 अगस्त को दी है, उसके बाद हम 13 सितंबर की कॉल दी है, उसके बाद हम फिर इस कंटिन्यू रखेंगे इस अमल को और इसको जब तक इसको मरहलेवार जदोजहद करेंगे जब तक इसको वापस नहीं होगा। साहब ये बताइएगा कि अगर ये कानून सिंध असेंबली पास कर देती है तो आप इसको कबूल करेंगे? देखें, मैं सिंध असेंबली के मेंबरों को भी गैरत दिलाना चाहता हूँ कि खुदारा कुछ बढ़ें, खुदारा मेरी बहन बैठी हैं, आप इस पे डिस्कस करें, राय दें। सिंध असेंबली को अख्तियार है कि लोकल गवर्नमेंट, लेकिन सिंध असेंबली या सिंध हुकूमत को वो कोई भी अख्तियार नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता। कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि सेहत का खाता, तालीम का खाता, रेवेन्यू का खाता प्रोविंशियल है। अगर आपने इस लोकल गवर्नमेंट के या लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर आपने प्रोविंस तो ये आपको कानूनी तौर पे न सिंध असेंबली को अख्तियार है न सिंध हुकूमत को अख्तियार है। आपको चैलेंज करने का इरादा रखते हैं इस कानून को? हम हर सतह पे अभी सियासी तौर पे चैलेंज कर रहे हैं, हर लेवल पे हम इसको चैलेंज। शाह साहब, सिंध में मेरा सवाल ये है कि चलो इस निज़ाम को हम नहीं मानते, एक बल्दियाती निज़ाम तो होना चाहिए, आप सजेस्ट करें कि कैसा बल्दियाती निज़ाम? बहुत अच्छा है, अच्छा सवाल किया आपने। बल्दियाती निज़ाम के 2 बड़े इसमें जो नुकास हैं वो ये है कि बुनियादी तौर पे बल्दियाती निज़ाम रूरल और अर्बन डिवीज़न क्लियर होनी चाहिए। यूनियन काउंसिल से लेके तालका तहसील काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हमेशा रिप्रेजेंट करती है रूरल एरियाज़ को। टाउन्स, म्यूनसिपल कमेटीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हमेशा अर्बन एरिया को रिप्रेजेंट करती है। उसको निज़ाम लाया पहले भी इस शहर में था, इस निज़ाम के तहत हुकूमत चलती थी और सारे मुल्क में यकजा निज़ाम होना चाहिए, न कि अलग सिर्फ सिंध में। ठीक है,